جی میں شادی کلی بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی جی اور سب خیریت ہے؟ اللہ حافظ. وقت ہے سر 2-4-5 منٹ وقت ہے؟ جی بتائیے. جی سر دیکھیے ایک ہسٹری پیپر کو آپ کتاب پڑھے ہوں گے نا جو مسئلے کی کتاب ہے اور آپ کے وہاں شادی وغیرہ میں بھی ایک کام کرو سنیے میں دیکھتا ہوں. کتنے بجے ظہر بعد بھیج تو دیا میں نے ابھی. اگر آپ بتا دیں 2-4-5 بات منٹ. کر لیجیے. میں رات میں کہیں سفر میں تھا, تھکان ہے. ہر بات تو مجھے بھی وقت نہیں ملا. ایسا کرتے ہیں کہ عصر بعد یا مغرب بعد 7 بجے کے قریب میں. عشاء بعد. ٹھیک ہے عشاء بعد ہی کال کر لیں گے آپ کو, مطلب 9 بجے کے آس پاس. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے. عبارت میں نے آپ کو بھیج دیا, ایک بار غور کر لیجیے گا. ٹھیک ہے ہاں الہی بخش صاحب. جی 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 خیریت ہے؟ جی سر میں نے آپ کو ایک حوالے بھیجا تھا, یاد ہے آپ کو؟ دیکھیں غور و فکر کیا آپ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کہنا ہے, کیا آپ کا سوال کیا ہے اس پر؟ جی اس پر سوال یہ ہے, کہتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب ہسٹری لیول میں کہتے ہیں جب کسی کو نظر لگ جائے جن پر شبہ ہو اس کی نظر لگی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی نظر لگی ہے, اس کا منہ اور دونوں ہاتھ اور کہونی, ٹھیک ہے نا, کہونی سمیت دونوں ہاتھ پاؤں اور دونوں رانگوں سمیت اس کے استنجے کا منہ دھو کر پانی جمع موقع دھلوا کر. ہاں مکا دھلوا کر, ہے نا, استنجے کا مکا دھلوا کر. موقع کیا ہوتا ہے حضرت؟ آپ بتائیے. اب حضرت لکھا ہے تو آپ بتائیں گے نا. موقع جی تو دھلوا کر پانی جمع آپ کر کیا کے اس شخص دیکھیے, کے ہمارا سر بولنا پر. اعتراض کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جس طریقے سے سمجھے سامنے والے کو اسی طریقے سے بتائے. جی تو یہ استنجے کا جو مکا ہوتا ہے, اب جب استنجے کا مکا کیا کہتے ہیں, وہ اعلی تناسل جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں نا, جی ہو گیا. اوپر کے حصے کو وہی ہوتا ہے نا. جی تو پانی جمع کر کے اس شخص کے سر پر ڈال دو جس پر نظر لگ گئی, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. تو حضرت یہ حدیث شریف میں تو کچھ اور ملتا ہے, جس کو نظر لگے وغیرہ. جی ایک فرمائیں. کام سنیں, یہ سنو, ایک بات سنو. جی فرمائیں. یہ بات چل رہا تھا بیماری کے علاج کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ چھٹا حصہ پرانا ہے, اس میں مدلل مفصل جو ہے وہ 7واں حصہ صفحہ نمبر 267 اس پر یہ عبارت ہے اردو والی, ٹھیک ہے. لیکن تم وہاں مدلل مفصل میرے پاس نہیں ہے, انہوں نے کہاں سے بیان کیا ہے میں آپ کو وہیں سے بتا دوں گا. اور اس میں رہا ایک تو آپ کا اعتراض کا جواب, موقع دھلوا کر کے مانے اس سے پانی گندا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پیشاب کے نکلنے سے یا احتلام کے نکلنے سے, احتلام جو ہوتا ہے تو منی مزی اس کے نکلنے سے پانی گندا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب بالکل صحیح ہے. ہاں اس کے نکلنے سے اگر وہ نہیں نکلتا لیکن موقع یوں ہی ہے تو اس پر پانی ڈالنے سے پانی صاف ہی رہتا ہے, بشرطے کہ اس میں پیشاب نہ ہو, منی مزی نہ ہو. اگر ہو تو ٹھیک ہے. پانی کیا ہو نکل جاتا, یعنی کہ پانی گندا ہو جاتا ہے. یا پانی گندا ہونے کی کوئی علامت نہیں. منہ کا دھلوا کر میں نے انہوں نے کہاں سے بیان کیا ہے, مدلل مفصل کتاب آنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے. تو اور دے دے آپ تو نے بڑی جس طریقے مہربانی. جی میں کہہ رہا ہوں دے دے تو بڑی مہربانی, کیونکہ حدیث شریف میں نظر لگ جائے تو اس کے تعلق سے تو کچھ اور ملتے ہیں, جیسے مطلب قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے پتہ کر لینا جی ہے نا, ہاں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا, بے شک یہ ہے نا. بے شک یہ بھی ہے. تو پھر یہ کیسا مسئلہ ہے, تو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کا اسلام یہ کچھ اور سنیے کہتا ہے قرآن سنیے حدیث میں, اور سنیے آپ وہاں جی تک نہ فرمائیں. جائیے, وہاں تک نہ جائیے. اگر وہاں تک آپ رہتے تو آپ اس پر اعتراض ہی نہ کرتے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس پر اعتراض کیے ہیں
وہ کہاں سے بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے, جی انہوں نے کہاں سے بیان کیا مدلل مفصل کتاب کے بعد بتائیں گے. اور رہی بات اس میں کہ انہوں نے بیماری کا علاج بتایا ہے, آپ کرو یا چھوڑو اس سے فرق نہیں پڑتا. اور حضرت وہ نہیں نظر لگنے کی, سنیے, نظر لگنے کی کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, سمجھ میں آیا؟ نظر لگنا حق ہے, یہ پتہ ہے آپ کو؟ جی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر بھی نظر کی گئی تھی. نظر لگتا ہے, اور نظر سے آدمی کیا ہوتا ہے, کہاں چلے جاتا ہے, قبر کے گھڑے میں چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تو بری نظر بہت لگ جائے گی اور بہت زیادہ حد سے زائد ہو گئی, تو اس پر جیسے انہوں نے کچھ حضرت کہا کہ جیسے آپ نے بھی کہی کہ انسان قبر کے گڑے میں چلا جاتا ہے, تو قرآن سے بہتر شفا کون ہو سکتی ہے نہیں ہو انسان کو سکتی, بچنے کے لیے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو جیسے قرآن اور حدیث میں اب یہ نبی اعتراض کا کریم جواب سنیے, اب سن اس پر لیجیے بحث حضرت. نہ, اب سنیے, میں آپ کی بات سن رہا ہوں نا, میں آپ کو پہلے کہہ دیا ہوں, وہی چلے جواب ٹھیک ہے, دوبارہ فرما دوہرا ہوں. دیجیے. سنیے, ٹھیک ہے, وہی تو فرمائیے. کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کتاب و سنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن صحیح, انہوں نے بالکل حق بیماری بات ہے. کے علاج میں لکھ دی, وہ بہشتی زیور ہے, اور بیماری کے علاج کا باب چل رہا ہے, چھٹا حصہ پرانا, نیا والا 7واں حصہ لکھ دیا ہے. اس کو جو کرنا ہے کرو, نہیں تو جس کا یقین عمدہ ہو وہ کتاب و سنت پکڑے گا, اس کو تھوڑی پکڑے گا. ہاں, یہ بات آپ تو کا آپ نے یقین بالکل صحیح بات کہی. ہاں, تو ٹھیک ہے, صحیح بات کی, بالکل ہاں, آپ کی حق بات ہے, صحیح بات کی کہ جس کو جس کرنا کا ہو کرے یقین گا, نہیں تو عمدہ خدا ہو. کی سنت پہ, یہ تو پھر ٹھیک ہے, اب آپ نے سنیے, بالکل صحیح بات کہی. کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے انہوں نے اب لکھا ہے, چھوڑ اب دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. بہشتی زیور تفصیلی کتاب ہے. اب جی, وہ تفصیل میں 12 جلدوں میں کچھ آتی ہے حضور. جیسے مطلب میں نے سنا ہے کہ آپ حضرات کے وہاں جو مطلب شادی وغیرہ ہو جاتی ہے تو دلہن کو یہ کتاب دی جاتی ہے, یہ مسائل کی کتاب ہے, تقریباً 12 جلدوں میں آتی ہے. اس میں اور بھی ایسے مجھے مسائل نہیں ہیں پتا, تقریباً. مجھے نہیں پتا اس بارے میں. نہیں, میں نے بھی سنا ہے, دیکھا ارے تو نہیں وہ ہے, چھوڑیے, لیکن سنا میں نے. اعتراض پر رہیے, سنیے, ادھر ادھر کی نہ پھیریے, اعتراض پر رہیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی. وہ کوئی دیتا ہے نہ دیتا ہے اس سے فرق نہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو دینا ہی ہے, اگر ایسا ہوگا تو جی گناہ ٹھیک ہے. کما کے جائیں گے, ایسا نہیں ہے نا. جو نہیں. مسئلے مسائل کی کتاب ہے, اور کیا ہے, بنات میں پڑھاتے ہیں بہت سے, اور کچھ بنات کا تو آپ کو تو پتا ہے نا کس طریقے سے ذہن جو ہوتا ہے وہ عورتوں کا کس طریقے سے ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, ان کا ہاں, ذہن ان کا بہت یقین کمزور اگر ہوتا ہے. عمدہ, ان کا یقین اتنا عمدہ ہوگا تو وہ کہاں وہ کیا بولیں گے, وہ تو تفسیر کرنے بیٹھ جائیں گے. اور ہاں, تو جیسے وہی تو, امانس اگر جیسی عورتیں جیسے نکلیں گی, سنو, ایک مطلب اور نکلتا ہے حضرت کہ جیسے مطلب یہ تو شخص کے بارے میں, آدمی کے بارے میں بتایا گیا ہے نا, تو اگر عورت کو نظر لگے اس کے اوپر شبہ, تو اس کو کیسے, مطلب ان کے تعلق سے کوئی نہیں لکھا ہے. یہ عورتوں کے مسائل ہے نا, تو عورتوں کو کے مسائل ہے, مسائل تو میں لکھا ہے, مسائل عورتوں ہے, کو لکھ مسائل دیا لکھا ہے. اب وہاں سے جی کوئی بھی دیکھیے, سنیے, عورت کے مسائل کیا بولے قرآن میں نہیں ہے, ہے نا, ہے نا. اب اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں, کر سکتے اس کہ کو نہیں کر علماء سکتے. بیان کرتے ہیں کہ نہیں. ہاں, اب کرتے ہیں نا. مردوں کے مسائل قرآن میں ہے کہ نہیں. جی بالکل ہے. یہ چھوڑ دیے, یہ تراز ہی نہیں رہا, یہ آپ کا سوال ہی بیس لیس ہے, اس کا یہ چھوڑیے. کیوں وہ بیس لگ کوئی گیا, بھی مطلب فائدہ یہ قرآن حدیث سے اگر ہٹ کر کے کوئی بات رہے گی نہیں. تو جیسے سنو مطلب حضور, آپ بھی تو ایک قرآن منٹ حدیث سے بات کوئی سنیں ہٹ حضرت. کر نہیں, آپ کرنا ہے کریے, نہیں تو چھوڑ دیجیے نا. اس کا نہیں, اتفاق کرنے اگر کی نہیں بات نہیں. جیسے مطلب اگر کوئی کرتا ہے, وہ پوچھتا ہے سامنے والا, تو اس کے تعلق سے کتاب لکھی کس لیے جاتی ہے حضرت, آپ ہی بتائیے کس لیے لکھی جاتی ہے. اب مدلل مفصل مسئلہ ڈھونڈو, حل کرنے کے لیے نا, مسئلہ حل کرنے کے لیے نا, وہی کہ تو مسئلے مسئلہ کو اور حل ہو گیا. الجھانے کے لیے. آپ تو کہہ رہے الجھ ہیں رہے کہ ہیں, آپ الجھا نہیں رہے ہیں. نہیں الجھا نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں کتاب لکھی جاتی ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے نا, کوئی پڑھے گا اس کا اپنا مسئلہ حل ہوگا. یہاں تو انسان الجھ جا رہا ہے پڑھ کے, اور کرے تو کیا کرے. آپ خود سمجھیے میں کیا غلط بات کہہ رہا ہوں. کتاب جب بھی لکھی جاتی ہے, اور محدثین نے جو حدیثیں لائی ہیں, محنت کیے, دن رات سفر کیے ہیں, تو آج ہم کو وہ سہولیت مل گئی کہ ہم آسانی سے کتابوں میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں, موبائل میں بیٹھ کے پڑھ لیتے. کیا ان محدثین کرام اگر محنت نہیں کرتے ہمارے پاس حدیث پہنچ سکتی تھی, بتائیے. نہیں سہولیت پہنچ ہم کو سکتی تھی. کتنی, جی سہولیت انہوں نے دی نا ہم کو, سنو, محنت کی دن ایک رات. مرتبہ سنو, ایک سنو, یہ جی حدیث کی فرمائیے. تاریخ اور حدیث کی کتاب جو ہیں وہ محدثین نے جو جمع کی ہیں ان کی محنت سے, اس پر اعتراض نہیں. اشرف علی نہیں تھانوی اعتراض کے نہیں, اس مثال قول کے پر طور اعتراض تھا. جی سنو, مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا. مثالیں مت دو, مثالیں جی میں دیکھ چکا ہوں. میں صرف اعتراض کی بات کر رہا ہوں. ہاں مدلل اور مفصل کتاب کو ڈھونڈو, حوالہ ڈھونڈو,
मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अगर मिलने से सही मिल अब रहा, अगर मिल गई, किसी का कौल रहा, मुहद्दिस का ही कौल रहा, कि किसी हकीम का हकीमाना कौल ही रहा, तो आप क्या करोगे, मान जाओगे? बरेलवी के नजदीक भी अगर वो सुनिए, अगर बरेलवी, हाँ, तो यही मसला यही है कि आप अशरफ अली की बात को नहीं मानते और हम भी अशरफ अली की बात को नहीं मानते। जो बात सही हो उसी को ली जाएगी, ठीक है, जो बात गलत है उसको छोड़ दी जाएगी, ठीक है, समझ में आया? अशरफ अली कोई हुज्जत नहीं है। अशरफ अली साहब जो है उनकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक सही हो तो ठीक, और वो अपना हकीमाना कौल अगर पेश करते हैं, यानी कि हकीमाना कौल वही होता है जिस पर आदमी यानी कि मुत्तफिक हो कि हाँ ये इससे कुछ हो सकता है, जब जाकर वो अपना कौल लिखता है। अगर नहीं करना है तो छोड़ दो। इमाम मालिक का कौल याद है ना? एक बात और है, लेकिन जैसे उलमाए देवबंद कहते हैं कि अशरफ अली थानवी गलत हो ही नहीं सकते, अगर उनको किसी इबारत पेश करते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप तो यहाँ पर तो सुनिए अशरफ अली साहब तो आपको कौल का एतराज कर रहे हैं बस, ठीक है। अब उनकी किताबों में इतने खुराफात, इतने मौजूद आपको क्या बताएं, उन पर छिड़ नहीं सकते, तो इसीलिए कहते हैं आपस में जो इंशाल्लाह बात कर लेंगे, इंशाल्लाह जरूर। कभी नहीं, मैं बात करना नहीं चाहता। असल चीज है आपको समझना चाहिए कि एक फिरका वाला दूसरे फिरके वाले से दूरी बनाए रखता है, ठीक है। देखिए आप उनकी बात नहीं बनते, इनकी बात सुन लें। हाँ। अगर आपको कोई एतराज होगा तो आप हवाला ले आइएगा, इंशाल्लाह वक्त निकाल के बात कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए, एक कॉल भी आ रहा है मुझे, ठीक है। ठीक।